वेलकम बैक नाजरीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन साहब। आज कमांड जो है अब कराची की इन्होंने संभाल रखी है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरह गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी और जिस तरह वो जराइम में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, तो आज हम जानते हैं कराची पुलिस चीफ से ही कि 4 लाख के करीब बताई जा रही है तादाद के वो इधर कराची में मौजूद है। अब तक कितनी गिरफ्तारियां आई और जो गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान हैं बिलखुसूस ये जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम थे अफगानी, वो किस किस जराइम में शरीक थे, मुलव्विस थे? खादिम साहब, क्या डिटेल्स आई हैं आपके पास? थैंक यू वेरी मच। देखें, पहले तो इसको क्लियर कर दें कि खुद गैर कानूनी इमिग्रेंट होना, यहाँ पे गैर कानूनी तरह रहना, ये भी एक जुर्म है। तो जितने भी ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं वो इस जुर्म के तो मुर्तकिब हैं कि वो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। तकरीबन कोई इस साल में 1930 के लगभग गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ सितंबर के जब से नई टीम इन प्लेस हुई है तो तकरीबन 850 पौने 900 की गिरफ्तारियाँ हुई हैं सितंबर के महीने में। और अक्टूबर के जो ये 5-6 दिन हैं इसमें भी 158 गिरफ्तारियाँ कल से पहले हो चुकी हैं। कल भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें 50 से 52 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। तो वैसे स्ट्रीट क्राइम की अगर आप बात करेंगे तो 225 ऐसे हमें इलीगल इमिग्रेंट्स गिरफ्तार किए हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स और दूसरे हीनियस ऑफेंसेस में, जिसमें मर्डर्स वगैरह हों, डकैती हो, रॉबरी हो, ऐसे केसेस में भी वो पाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद है इन लोगों की जो यहाँ पे न सिर्फ गैर कानूनी तौर पे रहते हैं लेकिन वो क्राइम भी करते हैं। अच्छा सर, ये भी जानना है ना कि देखें इतनी बड़ी तादाद में ये लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हुआ है, ऐसा क्या मामला हुआ है कि आज इतनी रफ्तार, इतनी तेज रफ्तारी दिखाई जा रही है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों ध्यान नहीं गया इस चीज़ पे? क्योंकि माशी तौर पे सर इस पे अब मसले मसाइल आ रहे हैं। स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो रिलेट कर रहा है। 100% एग्रीड। माजी में जो भी पॉलिसियाँ रही हों, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें नारकोटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें दहशतगर्दी का मसला है, जिसमें हथियारों की स्मगलिंग है, जिसमें आपने जैसे बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे कनेक्ट करते हैं इस एक इशू के साथ। जो इलीगल वहाँ से लोग आए हुए हैं अफ़गानिस्तान से, वो इन सारी चीज़ों में मुलविस भी होते हैं। और माजी में जो भी पॉलिसी हो, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर जो है वो पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करना और यहाँ से डिपोर्ट करना है, एंड दे हैव टू फेस टू द कोर्ट्स एंड लॉ ऑल्सो। अगर किसी और जुर्म में है तो उनको वो भी जराइम जो है उनमें भी गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये इन पे बहुत प्रोएक्टिवली काम शुरू किया है कराची पुलिस ने। जो बिलखुसूस जो कराची से देखने वाले लोग हमें सब देख रहे होंगे ना, स्ट्रीट क्राइम एक शहर का बड़ा मसला है। लोग खौफ महसूस करते हैं अपने घर की दहलीज पर बैठने पर, निकलते वक्त कोई मोटरसाइकिल आ जाए तो वो मामला पता है क्या है सर? यही लाहौर है। जब वो वहाँ जाते हैं, डकैतियाँ चोरियाँ वहाँ पर भी हैं, मगर क्या वजह है कि वो वहाँ पर सिक्योर फील कर रहे हैं इतनी वारदातें होने के बाद भी? और कराची मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम है। और स्ट्रीट क्राइम का जो प्रॉब्लम है वो वाकई लोगों में उससे एक खौफ भी है, लेकिन दूसरा खौफ इसलिए भी है कि इसको मीडिया में बहुत ज्यादा जो है ना वो आप भी वो शिकवा कर रहे हैं कि ये मीडिया वाले ज्यादा शोर मचा रहे हैं। पहले अर्ज ये किया कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कराची का, लेकिन अगर आप लाहौर को या बाकी इलाकों को देखेंगे वहाँ पे भी बड़े हीनियस ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो एनीवे, मैं उसको किसी तरह भी डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये बताऊं कि सर आप किसी को यहाँ से पकड़ के लाहौर ले जाएं, वो बड़े आराम से, उसको पता भी नहीं होगा ठीक है यार चीज जाएगा, मगर वही बंदा जब कराची में होता है ना तो वो इतना खौफ महसूस कर रहा होता है अपनी ही गली पे खड़े होके। देखें, ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। वजह क्या समझते हैं आप? वजह ये कि स्टेट में बात बिल्कुल सही की आपने, स्ट्रीट क्राइम है तो लोगों को डर है, लेकिन मीडिया भी बताते, मीडिया ने भी बहुत इसको बताया भी है लोगों को ना, इस वजह से लोग ज़्यादा पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो वो डरते भी हैं। इंसान है, फितरत है। जब से नई टीम इन प्लेस हुई है, नए SHOs हैं, DSPs हैं, SSPs हैं, DIGs हैं, माई सेल्फ, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि फाइट अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम। इसमें काफ़ी जो है वो करीब कोई 100 के करीब लाइव एनकाउंटर्स हुए हैं। अब लाइव एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस प्रोएक्टिवली भी रेस्पॉन्स कर रही है, स्नैप चेकिंग्स हो रही हैं,
ہر علاقے کے اپنے اپنے ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اپنے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں، ان کو اسی نظر سے دیکھ کے وہاں پہ ایکٹیو پولیسنگ ہو رہی ہے. ہماری شائن فورس جو ہم نے ریز کی ہے وہ ریسپونڈ کر رہی ہے. تو اس وجہ سے ہو یہ رہا کہ اب لائیو انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں اور کافی اس میں جو ہے وہ رابرس مارے گئے ہیں. کوئی 125 کے لگ بھگ جو ہے وہ زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں. بہت اچھا فیگر ہے سر یہ. 650 کے تقریباً قریب یہ گزشتہ میں کہوں گا 3.5 ہفتوں میں گرفتار ہوئے ہیں. اور اس کا آپ یہ رزلٹ دیکھیں کہ الحمدللہ اس بہت بڑی ایک اس میں کمی فیل ہوئی ہے. میں نہیں کہتا، مطلب ہاسپیٹلز کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ جو جہاں پہ 10 20 15 ڈیلی زخمی ہو کے پہنچ رہے تھے، وائلنس ہو رہا تھا کرائم کے ساتھ، وہاں پہ وہ فگرز بہت کم ہوئی ہیں. نہ صرف کم ہوئی ہیں لیکن اسی ریئل انکاؤنٹرز کی وجہ سے جو مجرم ہے، جو کرائم کر رہا ہے، وہ زخمی ہو کے پہنچ رہے ہیں ہاسپٹل میں. تو دس از جسٹ اسٹارٹ، اور پولیس اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کر رہی ہے. لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ پریشان نہ ہوں آپ، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ محسوس کریں گے. سر ہمیں آپ کی نیتوں پہ یقینی طور پہ امید ہے. جس طرح آپ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، آج بھی آپ نے دربار لگایا ہوا ہے جس وقت میں، اور آپ یہاں پہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. سر ایک سوال نا، یہ جو شہری ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سبزی کی ریٹ لسٹ ہوتی ہے، دالوں کی ریٹ لسٹ ہوتی ہے، گوشت کی ریٹ لسٹ ہوتی ہے، کیا کوئی یہ تھانوں کی بھی کوئی ریٹ لسٹ ہوتی ہے کہ اتنے روپے دیں گے تو اتنے روپے میں جو ہے وہ تھانے دار لگے گا؟ گلستان جوہر میں 5 لاکھ کا ریٹ، منگو پیر کا 10 لاکھ. بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. میں اس پہ بڑا کلیئر بتا دوں کہ ایسی بات، یہ جو موجودہ ٹیم ہے اس پہ وائلنس پہ اعلان کیا گیا پوری کراچی میں کہ جس کو ایس ایچ او لگنا ہے وہ آ جائے. اچھا. تو کوئی تقریباً 450 آفیسرز اپیئر ہوئے، مائی سیلف، میرے ڈی آئی جیز، میرے ایس ایس پیز میرے ساتھ بیٹھے تھے، سب کو انٹرویو کیا. انہی میں سے جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے 15 سے 20 ایسے لگے ہیں جو فرسٹ ٹائم ایس ایچ او لگے ہیں، پہلے کبھی نہیں رہے ایس ایچ او. اس کے بعد جو ہے وہ ڈی ایس پیز میں بھی آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں 60% ڈی ایس پیز ایسے لگے جو فرسٹ ٹائم لگے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں پوسٹ آؤٹ ہوئے. اسی طرح ایس پیز میں بھی ایسے لگے ہیں جو پہلی مرتبہ ان کو یہ چانس ملا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ریٹ لسٹ کی. میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں، میرٹ پہ پوسٹنگز ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس نہیں کے ویسے رجحان ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اوور آل ایک پرسیپشن نہیں، کی یہ بات کر غلط رہا ہے، ہوں. ایسی بات نہیں ہے. تھانے نہیں، ٹینڈر بھی کہتے ہیں کہ ٹینڈر کہتے کہنے ہیں. پہ تو بہت چیزیں کہی جاتی ہے لیکن ایسی کوئی چیز میں اپنے اچھا، بینگ ٹائم کی ایڈیشنل بات آئی جی کروں گا. کراچی اور کراچی پولیس چیف، اگر میں یہ سوال کروں شہریوں کی جانب سے کہ کیا پولیس رشوت لیتی ہے؟ میں اس پہ ڈینائی نہیں کر سکتا، اور پولیس والے اور باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ جہاں پہ لوگوں کے کام پڑتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے، لیکن برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور یہ برائی اور اچھائی کا کنسیپٹ تب سے ہے جب سے، کیونکہ سر دیکھیں نا خادم صاحب، یہ جو پولیس ہے نا، اس کا اور ایک عام آدمی کا تعلق براہ راست ہے. ہر ایشو کے اوپر ایک عام آدمی کا جو تعلق پہلا پڑ رہا ہے نا، وہ اس تھانے کے ادارے کے پاس پڑ رہا ہے، اس نفری کے پاس پڑ رہا ہے جو تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے. مگر کہیں نہ کہیں دیکھنے والے بھی اس چیز کو سیکنڈ کریں گے اور یقینی طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ جب وہ تھانوں میں جاتے ہیں نا تو ان کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. درخواستیں ان کی نہیں ریسیو کی جا رہی ہوتی ہیں، ایف آئی آر میں ان کو اتنے فون کرانے پڑ رہے ہوتے ہیں. آخر اس کراچی شہر کے اندر یہ معاملات کب ختم ہوئے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ نئی ٹیم آئی ہے اور آج کا جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ دربار ہم کر رہے ہیں، ایک اس کو جنرل میٹنگ کہہ سکتے ہیں جس میں سارے ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز، ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز ہوں گے. اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ بات کی جائے گی، جو میری طرف سے ان کو بتائی جائے گی، ایک سمجھے کہ پالیسی دی جائے گی، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے طریقے سے ملاقات کریں، اچھا بیہیویئر، اور لوگوں کو پریشان نہ کریں. اور لوگوں کو کم از کم 2 گھنٹے، ہر ڈی ایس پی، ہر ایس ایچ او کم از کم 2 گھنٹے وہ تھانے پہ بیٹھے گا. تھانے کے باہر بورڈ لگا ہوگا، اس پہ ٹائم لکھا ہوگا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ ایس ایچ او، کرنے جا رہی ہے کراچی یہ آج سے ہونے جا رہا ناظرین ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اور ایک تو اس کو میں خود چیک کروں گا، میرے ڈی آئی جیز چیک کریں گے، ہم خود اسی ٹائمز پہ جائیں گے اور جا کے چیک کریں گے کہ ہمارا آفیسر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا. اور ٹائم مطلب اپنے اپنے حساب سے جو بھی ٹائم وہ دینا چاہیں، لیکن بورڈ لگا ہوگا تھانے کے بعد، لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم اس ٹائم پر جائیں گے تو ایس ایچ او میں ملے گا، اویلیبلٹی ہوگی، نہیں ہوگا تو اس کو سزا ملے گی اس کی. اچھا سر، ایک دیکھیں میں اس لیے دیکھ رہا ہوں آج کے وقت میں جو جب سے آپ آئے ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ نگراں حکومت کے دور میں کچھ سخت فیصلے لیے گئے ہیں.
اور جس طرح کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. مطلب ماضی میں ہم نے اتنے بڑے پیمانے پہ اسمگلرس کے خلاف کبھی کارروائیاں ہوتی نہیں دیکھی. ہم نے ماضی میں کبھی غیر قانونی مقیم افغانی جو کہ مختلف سنگین جرائم میں ملوث تھے ان کے خلاف اس طرح پراپر مہم کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھی کہ ہو رہی ہوں. اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سر, لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ جو پالیسیز بنتی ہیں نا یہ دیر پانی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سرکار پالیسی بناتی ہے, آپ کو تو نافذ کرنا ہے قانون, مگر کتنی ہرڈل آتی ہے ایک پولیس آفیسر کو کہ ایک پالیسی کبھی کچھ آ رہی ہو پھر دوسری آ رہی ہو, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے یقینی طور پہ موٹیویشن کے بھی معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں پالیسی ہم کس چیز کو کہتے ہیں, پالیسی کیا یہ ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. قانون ہمیں کبھی بھی کسی غلط کام کو روکنے کے لیے منع نہیں کرتا. تو قانون تو موجود ہیں اور اسی قانون پہ کام کرنا ہے. تو جب قانون پہ آپ کام کریں گے, لاء کے حساب سے کام کریں گے تو وہ صحیح کام آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. اب اس کو ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے. ہماری جو پالیسی ہے, جو ہماری پرائیورٹی ہے, اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا, نمبر 2 لوگوں کے ساتھ بیہیویئر پولیس کا اچھا ہو, لوگوں کے مسائل حل ہوں. آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اب سے یہ معاملات نہیں ہوگا. ہو رہے ہیں, بالکل میں کہہ رہا ہوں اور میں اس کی ذمہ داری لوں گا. اس کے بعد پولیس کا کام ہے نارکوٹکس, ڈرگس, اس پہ کنٹرول کرنا. یہ تھوڑا بڑا پروجیکٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ اس کو صرف روکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ وہی نارکوٹکس کے جو ایڈکٹس ہیں یا ڈرگس کے ایڈکٹس ہیں وہی لوگ پھر کرائم میں بھی ہیں, اسٹریٹ کرائم میں بھی ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, ان کی ری ایبلیٹیشن ہو, جو کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. جب تک اس کو ری ایبلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ دوبارہ سر یہ پورے لوہے کاٹ کے لے کے جا رہی ہیں منشیات کے عالی افراد اور بہت سارے معاملات ہیں. سر ایک اور سوال میں چاہوں گا کہ آپ دیے, جہاں معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چینجز کی اور آپ یقینی طور پہ آرڈر دیں گے اور نیچے جو تھانے دار ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو یہ مینیج کرنا پڑے گا, وہاں ایک مسئلہ آ رہا ہے سر, وہاں یہ مسئلہ آ رہا ہے. یہ میں آپ کی پولیس کی اس طرف سے سوال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس علاقے کو دیکھنے کے لیے نفری کہیں نہیں ہے. ایلوکیٹ ہوئی ہے سالوں پہلے جتنی نفری, آج کی تاریخ میں شہر ایک غیر فطری طور پہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے مگر آج بھی اس کو نفری نہیں ہے. پیٹرول کے مسائل ساؤتھ کے اندر پائے جاتے ہیں. تو سر جہاں پیٹرولنگ کے لیے پیٹرولی دریافت مطلب موجود نہیں ہے, جہاں تھانے میں نفری کی شکایتیں آ رہی ہیں, تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ کرائم میں دیکھیں جہاں تک کمی آئے گی؟ جہاں تک فیول کی بات ہے تو ہر موبائل کو جو ہے وہ فیول ایلوکیٹ ہوتا ہے, بجٹس میں ہوتے ہیں اس میں, تو فیول ان کو ملے گا. جہاں تک نفری کی آپ بات کرتے ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ 45,000 کی فورس ہے کراچی پولیس میں, لیکن جو فورس لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, جو کرائم کو روک رہی ہے, جو واچ اینڈ وارڈ کا کام کر رہی ہے جس میں تھانوں کی پولیس اور 15 کی پولیس ہے, اس کی نفری جو ہے وہ 9,200 ہے. بتائیں تو جو ٹوٹل نفری آپ بتا رہے ہیں کہ 45,000 ہے یا 45,000 ہے, وہ ایکچولی تو اس کی 20% پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر دیکھیں میرا پروگرام ہے ہی کراچی ٹوڈے اور میں عام آدمی اور بالخصوص کیونکہ تھیم ہی کراچی کے حوالے سے تو ڈسکس کرنا پڑتا ہے, مجبوری بھی, اور پروگرام کی تھیم بھی کراچی ایشوز ہے. سر دیکھنے والے نا ایک تکلیف کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ان کا موبائل فون مثال کے طور پہ آئی فون ہے اور وہ کسی جگہ پر لوکیٹ کر رہا ہے, لوکیشن آ رہی ہے, مگر اس کو اس کے باوجود لوکیشن اس کے پاس آ رہی ہے اس کے کنسرن نمبر پہ, پھر بھی وہ نہیں ریکور کر پاتا, تو کوئی ایسی ٹیم بنائیں گے آپ ان فیوچر؟ ڈیفینیٹلی جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے یا ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے وہ ہمیں لینا چاہیے, اور کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ لے کے ہماری انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, ہماری پرومپٹ ایکشنز ہونے چاہیے. ایسی جو بھی اویلیبل فیسلٹیز ہوں گی اس کا ہم ضرور فائدہ لیں گے. میں اختتام کی طرف ہوں, بس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سر سیف سٹی پروجیکٹ سرکار کی طرف سے ہے, جس طرح پشاور میں اے آئی بیسڈ کیمرے لگانے کی بات ہو رہی ہے, لاہور اسلام آباد میں چیزیں مینیج ہو چکی ہیں, کراچی کے اوپر بھی ہو رہا ہے, بجٹ ایلوکیٹ بھی ہو چکا ہے میں نے سنا ہے. تو ایک یہ طرف ہے کہ جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے, کارآمد نہیں بن سکا ہے, مگر ایک مراد سونی نام کے ایک صاحب ہیں وہ جگہ جگہ کیمرے لگا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو انگیج کرتے ہوئے, اور اس کے نتائج آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر سیف سٹی پروجیکٹ فوری طور پہ اگر لگ جاتا تو کتنا پولیس کو فیسلیٹیشن ملے گی اس سے؟ بالکل, جو انڈیویڈیولز جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا جنہوں نے ایفرٹس کیے ہیں وہاں پہ بہت بڑا فرق آیا ہے. سیف سٹی کی بہت اشد ضرورت ہے یہاں پہ. کراچی دنیا کا 6واں یا 5واں بڑا ملک ہے, بڑا شہر ہے, اس حساب سے کراچی میں یہ پروجیکٹ کافی پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے شہروں میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ پورے جو موومنٹس ہیں, کرائم ہے, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ کیمرہ سی سی ٹی ویز کی
एप्लीकेशन से किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कराची में वो अभी तक हो नहीं सका, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक कल बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई है जिस पे जो बड़े फैसले लिए गए, उनमें एक फैसला ये है कि बहुत जल्द जो है वो इस पे प्रैक्टिकली सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द आने वाला है। बहुत बड़ी खबर मेरे प्रोग्राम के जरिए एडिशनल आईजी कराची जो है वो दे रहे हैं खादिम साहब कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो काम हो जाएगा। नाज़रीन, इख्तिताम की तरफ आखिरी सवाल सर, कंक्रीट का शहर को ना जंगल बना दिया गया है, लैंड ग्रैबर्स की इतनी है, इधर के जो सही काम करने वाले बिल्डर्स हैं या दीगर लोग हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। कराची को जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह पे है, नारकोटिक्स का है, लेकिन लैंड ग्रैबिंग का प्रॉब्लम एक सीरियस प्रॉब्लम रहा है और इसको जो है वो माजी करीब में सिस्टम का नाम दिया गया था। मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि देयर इज़ नो सिस्टम एग्जिस्ट राइट नाउ। अगर कोई समझता है कि कोई सिस्टम ऐसा है जो कब्जे करेगा, चाइना कटिंग्स करेगा, लैंड ग्रैबिंग करेगा, तो उसके साथ बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा और वो बचेगा नहीं कानून से। आखिरी सवाल का जवाब बस ये आवाम के लिए आप मुझे पैगाम दे दें कि नाज़रीन, मैं इस वक्त पुलिस चीफ के साथ मौजूद हूँ जो कमांड कर रहे हैं पूरे कराची की पुलिस की। हम ये सर ये जानना चाहेंगे कि आज कल या एक हफ्ते बाद जब थानेदारों के पास मिलने जाएंगे ये मुताल्लिका जो शहरी हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको कुछ चेंज नजर आएगा? आप मैं सीधा ये मैसेज देना चाहता हूं कि बिल्कुल हम भी अवाम हैं, हम भी आप में से हैं और पुलिस का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, आपको हेल्प करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे तो आप डीएसपी से मिलें, एसपी से मिलें, डीआईजी से मिलें, मुझसे मिलें। दे देना सर, क्या मसले हल हो जाए। 15 पे हमारे सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं और वो सोशल मीडिया के भी नंबर्स हमने फ्लैश किए हुए हैं। आप हमसे मिलें, इंशाल्लाह ताला कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपके साथ नाजायज़ बात होती है तो हम उसका तदारुक भी करेंगे और न सिर्फ तदारुक होगा, वो पुलिस वाला जो उसमें मुलविस पाया गया उसको सख्त सज़ा मिलेगी। बहुत शुक्रिया खादिम साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है इख्तिताम की तरफ पहुंचा है और हम इसी तरह कराची के इशूज़ के ऊपर बात करते हैं ताकि कराची के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन साहब, उनसे तफसीली गुफ्तगू की कराची के मसाइल पर। देखते रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।